اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ لا نفرق بین احد من الرسل وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم۔ دوستو، آج کل ایک نیا ٹاپک چل رہا ہے۔ بہت سے نوجوان اس ٹاپک کے اوپر غور و فکر کرنے لگے ہیں اور بہت سے نوجوان اس ٹاپک کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں۔ بہت سے نوجوان اس ٹاپک کے اوپر انٹرنیٹ کو لے کے ریسرچ بھی کر رہے ہیں اور بہت سے نوجوان سیلف پروکلیمڈ گرو بھی بن چکے ہیں۔ جو میں ٹاپک کی بات کہہ رہا ہوں اسے انگریزی میں صوفیزم کہتے ہیں، عربی میں تصوف کہتے ہیں اور تھوڑی موٹی زبان میں پیری مریدی بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو صوفیزم ہے یہ بہت ہی بڑی طاقت کا نام ہے اور بغیر قرآن کی رہبری کے اور بغیر احادیث کی رہبری کے اس کے اندر داخل ہونا ایسا ہے جیسے اوشن میں بیچ اوشن کے اندر کشتی ٹوٹ گئی اور آدمی ڈوبتا جا رہا ہے، وہ ہوائی میں رہے گا، مطلب پانی کے اندر ہی رہے گا، مگر کب تک ڈوبتا رہے گا اس کو خبر نہیں ہوگی، کیونکہ گہرائی بہت لمبی ہوتی ہے سمندر کی۔ تو تصوف، صوفیزم بہت بڑا فیلڈ ہے اسلام کا۔ اس کے اندر داخل ہونے سے پہلے 3 سوالات ہیں۔ جب یہ 3 سوالات کے جوابات آپ کو پتہ چل چکے تو بسم اللہ کر کے اس کے اندر قدم رکھنا بھائی، ورنہ 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، زکوٰۃ، حج، اس پہ استقامت کافی ہے۔
اس کے بغیر داخل ہونا بہت بڑی غلطی ہے. تو سب میں پہلا سوال ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ کے رسول حدیث کہتے ہیں مگر اللہ مخاطب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس دل کے اندر دنیا رہتی ہے اس دل میں میں نہیں رہتا ہوں، اور جس دل میں میں رہتا ہوں وہاں دنیا نہیں رہتی. یہ باٹم لائن ہے صوفیزم کی. دنیا کے اندر ماں باپ، بیوی، بچے، صحت، تندرستی، پیسہ، روپیہ، کاروبار، نوکری، پڑھائی لکھائی سب داخل ہوتی ہے. یہ دنیا ہے جس کے ذریعے سے ہم لوگ 3 وقت کھانا بھی کھاتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم لوگ صحت یافتہ بھی رہتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں تو علاج کروا لیتے ہیں. سب دنیا ہے. اور سب میں پہلا جو سوال آتا ہے میں مسلمان ہوں، اس لیے ہوں کہ میرے ماں باپ مسلمان تھے اور میں ان کے گھرانے میں پیدا ہوا. میرا نام اذان دے کے کانوں میں رکھا گیا اور میں بڑا ہوا باپ کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، پڑوس اڑوس کے ساتھ مسجد جانے لگا، نماز پڑھنے لگا، پھر قرآن بھی پڑھ لیا. اور آج تک مجھے خود پتہ نہیں ہے کہ میں مسلمان کیوں ہوں. سب میں پہلا سوال میں مسلمان کیوں ہوں. اور دوسرا سوال اگر سے میں مسلمان ہوں تو میں جس خدا کی پرستش کرتا ہوں، میں جس خدا کو اپنا معبود کہتا ہوں، میں جس خدا کو اپنا رب کہتا ہوں وہ اللہ ہے. اور کیا میں اللہ تعالیٰ کو جانتا ہوں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے پوری جانکاری رکھتا ہوں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ تک جانے کا دروازہ جانتا ہوں؟ یہ دوسرا سوال. اور تیسرا سوال میرے بھائی، انسان ہوں، انسان ہوتے ہوتے میرا وجود کہاں سے شروع ہوا ہے اور میرا وجود کہاں پہ ختم ہوتا ہے؟ مطلب بہت سمپل ہے. میں کون ہوں؟ انگریزی میں Who am I؟ آج کل نوجوان یہ سوال بہت زور و شور سے کرتے ہیں. Who am I؟ یہ کوشچن مجھے صوفیزم کے پاس لے کے گیا. یہ کوشچن مجھے شریعت کے پاس لے کے آیا. یہ کوشچن مجھے معرفت کے قریب لے کے آیا. یہ کوشچن مجھے طریقت کی طرف لے آیا. یہ کوشچن مجھے حقیقت کی طرف لے آیا. یہ کوشچن مجھے مقام حیرت کی طرف لے آیا. یہ کوشچن مجھے فنا اور بقا کے قریب لے آیا. ایسے 3 کوشچن جو ہیں اگر سے ان کا جواب تسلی کے ساتھ مجھے حاصل ہے تو میں صوفیزم کے اندر آ سکتا ہوں، داخل ہو سکتا ہوں. اگر سے یہ جواب میرے پاس نہیں ہے تو جب تک میں یہ جواب حاصل نہ کر لوں، خود کو ٹائٹل، لقب صوفی کا مت دینا بھائی.
صوفی بہت بڑی چیز ہے، اور دنیا میں صوفی بننے سے زیادہ آسان کام کچھ نہیں ہے، مگر جو صوفی بن گیا انشاءاللہ کامل مومن بن گیا۔ ایک ہوتا ہے مسلمان، ایک ہوتا ہے مومن۔ تو اب یہ مسلمان کون ہے اور مومن کون ہے، اس کی ایک بحث ہوگی انشاءاللہ، آگے سنتے ہیں۔ تو اب صوفیزم پہ آنا ہے۔ سب میں پہلی بات، صوفیزم میں ہمارے رہنما، ہمارے رہبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے بعد ہماری رہبری ان کے صحابہ کرام ہیں، صحابی، اور ان کے بعد تابعین ہیں، اور ان کے بعد تبع تابعین ہیں۔ آخر میں ہمارے لیے رہبری کے لیے ایک ماڈل، ایک نمونہ، یہ 4 حضرات ہیں: سیدنا احمد رفاعی، سیدنا عبد القادر جیلانی، سیدنا امام غزالی، سیدنا معین الدین ابن عربی۔ یہ 4 پلرز ہیں صوفیزم کے۔ ان کے اوپر 4 اور ہیں: حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ ان 4 کے اوپر ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو دوستو، صوفیزم اللہ کے رسول تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول کے بعد اللہ تعالیٰ تک بھی پہنچا دیتا ہے۔ صوفیزم کی خوبصورتی یہ ہے کہ بندے اور اللہ کے درمیان سے سب واسطے ہٹ جاتے ہیں، بندہ اور اللہ کے درمیان سے سب پردے ہٹ جاتے ہیں۔ بندہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ میں اللہ کو راضی کر دوں، اور اللہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ میں بندے کو قبول کر لوں۔ صوفیزم اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، اور جو اللہ تک پہنچ گیا دونوں جہاں میں کامیاب ہو گیا۔ جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو فرشتوں کا سوال تھا، کیوں پیدا کر رہا ہے، خلیفہ کیوں بنا رہا ہے؟ پہلی بات، خلیفہ کے معنی جان لیتے ہیں۔ انگریزی میں خلیفہ کو ایمبیسڈر بولتے ہیں، اور خلیفہ ریفلیکشن ہوتا ہے، ریپرزنٹیٹیو۔ خلیفہ ریپرزنٹ کر رہا ہے کس کو؟ اللہ کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورے انسانوں کو، جتنوں کو پیدا کرنا ہے قیامت تک، ازل سے لے کے ابد تک جتنے بھی انسانوں کو پیدا کرنا ہے، ان تمام کی روحوں کو عالم ارواح میں جمع کر دیا۔ جب یہ عالم ارواح میں سب روح کھڑے ہو گئے تو اللہ سب سے مخاطب ہوا اور سوال کیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں نے تم سب کو کریٹ نہیں کیا؟ یہ مفہوم ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ عالم ارواح میں سب موجود ہیں، پہلی روح سے آخر قیامت تک میں آخری جو اترنے والی روح ہے وہ تک سب موجود ہیں۔ تو میرے بھائی، اس روح کو سے لے کے پہلی روح تک سب نے دیکھا، اپنے آگے دیکھا، دیکھ کے جواب دیا، قالوا بلا، بے شک سب بولے بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب اقرار ہو گیا، پہچان ہو گئی، پھر اللہ نے اعلان کر دیا کہ تم سب زمین پہ جاؤ گے،
یہاں سے جو جا رہے ہو تم سب بسڑ جاؤ گے، کوئی بات یاد نہیں رہے گی، کیونکہ سفر چالو ہو چکا ہے، کئی ہزاروں سال پہلے سفر چالو ہو چکا ہے۔ اب وقتاً تختاً، وقت با وقت نئی روح ماں کے پیٹ میں داخل ہوتی ہے، 9 مہینے تک وہاں بسیرا ہوتا ہے، پھر باہر آتا ہے، پھر زمین کے پیٹ پہ رہے گا، ایک عرصے تک زمین پہ رہے گا، پھر زمین کے بعد قبر میں جائے گا، پھر قبر سے اٹھایا جائے گا، پھر اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، جہاں سے نکلے تھے وہیں پہ واپس آ گئے۔ مگر زمین پہ جو رہیں گے یہ امتحان کی گھڑی ہے، یہاں پہ اس پیغام کو یاد کرنا ہے جب سوال ہوا اور آپ نے جواب دیا، خالو بلا، خالو بلا کا جو جواب دیا آپ نے، اس کا امتحان ہوتا ہے۔ 9 مہینے جب ماں کے پیٹ میں رہو گے تو اللہ 3 پردے ڈال دیتا ہے۔ بھائی یہ جو ہے مفہوم بول رہے ہیں ہم لوگ، حدیث ریفر نہیں کر رہے ہیں، تو 3 پردے ہو گئے۔ سب میں پہلا پردہ ڈالے گا اللہ ماں کے پیٹ کے اندر آپ کے لیے، عقل، پھر دوسرا پردہ ڈالے گا۔ یہ بہت ہی عجیب و غریب بات ہے بھائی، اس کو دماغ سے سوچنا اور دل سے ہضم کرنا۔ پہلا جو پردہ ڈالے گا وزڈم، دوسرا پردہ ڈالے گا علم کا، ہر ایک چیز کی جانکاری حاصل کر لے گا، وہ سورس پتہ نہیں چلتا کہ کس طریقے سے اس چیز کو حاصل کر رہا ہے، مگر حاصل ہو جائے گا نالج۔ اور تیسرا بہت ہی عجب قسم کا پردہ ہے، انگلش میں اس کو، انگریزی میں انٹیلیجنس کہتا ہے، اردو اور عربی میں، اردو میں تو ہوشیاری کہتا ہے بھائی۔ تو یہ 3 پردے ہو گئے، وزڈم، نالج اینڈ انٹیلیجنس۔ یہ 3 پردے ماں کے پیٹ میں حاصل ہو گئے، اور 4 چیزوں سے انسان کو بنایا گیا، ہوا، پانی، مٹی، آگ، اور 5واں جو ایلیمنٹ ہے، 5th ایلیمنٹ، روح داخل کر دی گئی۔ یہ 9 مہینے رہ گیا ماں کے اندر، وہ ایک خبر ہی ہے، جس طریقے سے مردہ خبر میں رہتا ہے ویسا ہی خبر ہے، وہاں پہ رہ گیا۔ تو اب اس خبر کے اندر یہ 3 پردے اس کے اندر ڈالے جا رہے ہیں۔ یہ ایک نقطہ تھا جیسے ڈراپ آف اسپرم، اب یہ بڑھتا گیا 9 مہینے تک ہر چیز آ گئی حاصل، روح بھی پڑ گئی، روح بھی داخل ہو چکی، 40ویں دن پہ ہی ہارٹ بیٹ چالو ہو جاتا ہے، تو چالو ہو گئی، پھر باہر نکل کے آ گیا۔ اب وہ ایک ماحول تھا، نیا ماحول آ گیا، یہ نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہوتے ہوتے 2 سال لگ گئے۔ اب یہاں سے پھر اس کی پڑھائی چالو، اس کی ڈسکوریز چالو، اس کی حرکتیں چالو، پورا ہوتے ہوتے ایک لیول آئے گا جس کو ہم لوگ میچورٹی بولتے ہیں۔ یہ بڑا ہونے لگے گا جب اس کے دماغ میں سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں انسانوں کے دلوں کے اندر جو خیالات دوڑتے ہیں ان کو جانتا ہوں۔ بھائی یہ آیت ہے قرآن کی جس کا مفہوم ہے، اب یہاں پہ بول رہا ہے اللہ تعالیٰ کے دلوں کے اندر جو خیالات گزرتے ہیں وہ جانتا ہوں، اور دماغ میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں یہ سب اختلافاتی باتیں ہیں، سائنس کہتا ہے، یہ کہتا ہے، ہم تو خدا کی بات مانیں گے بھائی، دل کے خیالات۔ تو جو دل کے خیالات ہیں وہ خیالات ہیں، تو اللہ جانتے ہیں ان کے بارے میں۔ تو سوالات پیدا ہو گئے، تو اس میں اب جو 3 سوالات آئے آپ کو، وہ سوالات آ گئے، اس کو ہی پیدا ہو گئے، میچورٹی آتی ہے، تو اب ان کے جوابات چاہیے۔ تو بندہ زمین کے اندر آ گیا، ماں کے پیٹ سے نکل کے عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں داخل ہوا، اور پھر زمین کے پیٹ میں آ گیا۔ اب زمین کے پیٹ پہ تحقیق چالو ہے، اب
یہ دوڑ لگا رہا ہے اللہ کی طرف. یہ کیوں لگا رہا ہے؟ کیونکہ اس کی فطرت، انسٹنکٹ میں اللہ تعالیٰ نے یہ سوالات رکھ دیے کہ کون ہے جو مجھ کو پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، ہو ایم آئی، کون ہوں میں، کس لیے میں زمین پہ آیا ہوں. میں نے تو اپلیکیشن نہیں لکھا کہ مجھ کو زمین پہ بھیجو، میں نے تو اپلیکیشن بھی نہیں لکھا کہ مجھے زمین پہ بھیجو، خود بھیج دیا مجھے زمین پہ. کس وجہ سے بھیجا، کیوں بھیجا، کیوں میں آیا ہوں یہاں پہ، یہ سوالات ہیں. تو ایسے سوالات کے جوابات چاہیے. جو ہم لوگ وہاں پہ اقرار کر چکے اس کا جواب بھی تو دینا ہے. جس کا اقرار کیا ہے، جس کو دیکھتے ہوئے اقرار کیا ہے، اس کو پہچاننا بھی ضروری ہے. تو اللہ نے ایک رحم کیا، کرم کیا ہر انسان کے اوپر. انسانوں میں ہی سے کچھ خاص بندوں کو سلیکٹ کیا اور اس جماعت کا نام رکھا انبیاء کرام، میسنجرز، پروفٹ رکھا نام، ان میں سے سلیکٹ کر لیا. اور ہم لوگ فارچونیٹ ہیں کہ ہم لوگ آخری جو سلسلے کو ختم کرتے ہیں، خاتم النبیین بولتے ہیں، ان کی امت میں پیدا ہو گئے. اینڈ ہی از دا چوزن ون اینڈ ہی از دا فیوریٹ آف اللہ. یہ پوری کائنات صوفیزم کے اینگل سے کہہ رہا ہوں. اب کی جو بات کہہ رہا ہوں آگے، پوری کائنات ایک لو اسٹوری سے شروع ہوئی ہے. اب اس میں عاشق کون ہے، معشوق کون ہے، یہ سوالات مت کرنا بھائی. اللہ کہتا ہے حدیث قدسی ہے، اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو کائنات نہیں بناتا. اور ایک جگہ کہتا ہے میں خود کو ظاہر کرنا چاہ رہا تھا تو میں ظاہر ہو چکا. تو یہ ایک لو اسٹوری چل رہی تھی. یہ ازل سے فیصلہ ہو چکا ہے. اللہ نے فیصلہ کر چکا کہ محمد کو زمین پہ بھیجنا ہے. محمد زمین پہ آئے گا اور محمد کے جو فالوورز ہوں گے وہ آخری امتی ہوں گے، آخری نیشن ہوگا. تو اللہ کے رسول بھی آ گئے، اللہ کے رسول پردہ بھی کر چکے. مگر جو اسٹوری شروع ہوئی تھی، جو اسٹوری میں ایک ولن نے انٹری ماری، آدم کا پتلا سامنے رکھا گیا، پورے تمام مخلوقات کو جمع کر دیا گیا. آدم کے پتلے کو سامنے رکھا گیا، تمام مخلوقات کو سامنے کھڑا کر دیا، اور اللہ نے کہا میں میری روح آدم میں داخل کروں گا، سب کے سب سجدہ کر دینا. سب نے سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. وہاں پہ ایک استاد بھی تھے فرشتوں کے، جناب نے انکار کر دیا، کہہ دیا میں نہیں کروں گا سجدہ. اللہ نے کہا سجدہ کر، تو اس نے کہا کوئی نظر ہی نہیں آتا تیرے مقابلے میں، تیری توحید میں کوئی داخل نہیں ہوگا، میں سجدہ نہیں کروں گا. جو سجدہ تجھے کیا ہے اس میں کسی کو شرکت نہیں کروں گا. کہہ دیا. سجدہ اس لیے نہیں کیا جناب نے کہ آدم کے اندر روح پڑ چکی تھی، آدم کے پیشانی پہ چمک رہا تھا نور، اور وہ نور تھا چمکنے والا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس کو پتہ چل چکا تھا. استاد تھا، فرشتوں کو پڑھا رہا تھا، لوح محفوظ میں جاتے فرشتے آتے جاتے آتے جاتے. ایک دفعہ فرشتوں میں ڈسکشن چل رہا تھا کہ
کوئی تو ہے آسمانوں میں جو اللہ کا نافرمان ہونے والا ہے، جو اللہ کی رحمت سے باہر ہونے والا ہے، جس سے مردود ہونے والا ہے، وہ آ کے استاد سے کہنے لگے بھائی ہم نے تو ایک خبر دیکھی کہ کوئی مردود ہونے والا ہے، آپ ہمارے حق میں دعا کر دیجئے۔ تو انہوں نے دعا کر دی اے اللہ ان فرشتوں کی حفاظت فرما مردود بننے سے، خود اپنے آپ کو بسر گئے جناب۔ تو بننا تھا ان کو، حالانکہ نور تو دیکھ چکا تھا۔ کہنے لگا کہ میں نے اللہ کے لیے اتنی جنگیں لڑی، میں اللہ کا اتنا وفادار رہا، میں اللہ کی عبادت ایسی کیا ہے کہ کائنات میں کوئی جگہ نہیں بچی جہاں پہ میں نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ کا محبوب تو یہ نکلا مٹی سے بنا ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول سامنے دکھ گئے بیچارے کو۔ تو اب کہا نہ مانا، گمراہیت میں آ گیا اور وقت لے کے آیا کہ میں گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو یہ جو باتیں ہیں وہاں سے شروع ہوئی ہیں کہ اللہ نے آدم کی جو جسم مٹی سے بنایا تھا اس میں اپنی روح پھونکی۔ اب روح کے تعلق سے سوال آتا ہے کہ روح کیا ہے؟ خود قرآن میں ہے، روح کا علم آپ کو تھوڑا بتایا گیا ہے، وہ اللہ کے حکم میں سے ایک حکم ہے۔ اس کے اوپر بھی ایک ایپیسوڈ بنائیں گے انشاءاللہ، روح کیا ہے۔ صوفیزم میں یہ سب جاننا ضروری ہے۔ تو بھائی صوفیزم کا انٹروڈکشن چل رہا ہے، اور صوفیزم کیا ہے چل رہا ہے۔ اب اس میں 3 سوالات تھے، ہو یا میں، اور اللہ، میں جس کی عبادت کر رہا ہوں اللہ، وہ کون ہے، کیا کیا صفاتیں ہیں، اللہ اس میں ذات ہے، اس کی صفاتیں کیا ہیں، اور وہ کیسا ہے، کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے، یہ سب سوالات ہیں۔ پھر آخر میں اور ایک سوال ہے، اللہ ہی اور بندے کے درمیان واسطہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت، اللہ کے رسول آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام معراج کی رات ہے، معراج جانا تھا، حضرت جبرائیل آ گئے، کعبۃ اللہ کے پاس سے لے کے نکلے، بیت المقدس آ گئے، تمام انبیاء 1,24,000 اللہ عالم سب کو جمع کر دیا پیچھے، اور امامت ہو گئی اللہ کے رسول کی۔ پھر وہاں سے سب چلے گئے، وہاں سے جا رہے تھے، اللہ کے رسول راستے میں دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ کو، وہ اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ پھر معراج ہوتی ہے، آسمانوں پہ چڑھائی ہوتی ہے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، اور پھر سدرۃ المنتہا، پھر آمنا سامنا، پھر نمازوں کی گفٹ اس کو لے کے آنا، پھر موسیٰ کا مل جانا، پھر موسیٰ کم کرانے لگانا، پھر 5 ہونا، پھر زمین پہ آنا۔ وہاں پہ معراج کی رات میں اور ایک چیز ہو گئی، آقا کے آگے آگے حضرت بلال کے قدموں کی آوازیں آ رہی تھی۔ اب آقا کے قدموں کو، آقا کے آگے آگے بلال کے قدموں کی آواز سنائی دینا آقا کے سامنے، پھر وہاں پہ حضرت عمر کا گھر دیکھنا، یہ جو باتیں ہو رہے ہیں نا بھائی، یہی صوفیزم کی بنیاد ہے۔ اور بلال عشق رسول میں اتنا فنا ہو چکا تھا، اتنا فنا ہو چکا تھا کہ اس کے قدم کی آوازیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں آسمانوں میں سنائی دیتی۔ یہی فنا فی الشیخ ہے۔ یہ سب باتیں انشاءاللہ صوفیزم میں
فل ڈیٹیل کے ساتھ سیکھیں گے. تو صوفیزم کے بارے میں اور کوئی باتیں ہیں انشاءاللہ سیکنڈ پارٹ میں ہوں گی. اب تک کافی ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.